ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن تاریخ کا سہارا لے کے، روایت کا سہارا لے کے آیت سے ملا کر حدیث ثابت ہوگی تب آپ تک پہنچاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہو رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کیا فرمایا پروردگار نے؟ خبردار، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ دیکھیے، آئیے تشریف رکھیے۔ اب چونکہ لکھنؤ کا ہوں تو ذرا سا آپ سمجھانے کی مجھے اجازت دے دیجئے۔ آئیے تشریف رکھیے، یہ لہجہ الگ ہے، آؤ بیٹھ جاؤ، بات وہی ہے، لہجہ الگ ہے، چلیے آئیے بیٹھ جائیے، یہ لہجہ الگ ہے، میں آ جاؤں، توجہ توجہ عزیزان محترم، میں آ جاؤں، لہجہ الگ ہے، ہم آ رہے ہیں، یہ لہجہ الگ ہے۔ پتہ چلا لہجہ بدل جائے تو کبھی حکم کا لہجہ ہوتا ہے، کبھی گزارشانہ لہجہ ہوتا ہے۔ آیت کو وہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا جو آیت کے لہجے کو نہ سمجھ پائے۔ بھئی قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ ما کان محمدن۔ یہ جا کے بزرگوں سے پوچھئے گا، ہمارے بزرگ عالم دین تشریف فرمائے، ہمارے بزرگان تشریف فرمائے، ان سے جا کے پوچھئے گا۔ مدرسے میں نہ جانے کتنے دن انہوں نے بھی گزارے ہیں، علماء کی بس میں آپ بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، بڑی قیمتی بات کہہ کر جا رہا ہوں۔ جب تک آیت کا لہجہ سمجھ میں نہیں آئے گا، بات مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہاں پر گزارشانہ لہجہ نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے سنو سنو محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، بلکہ لہجہ رجس کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ما کان محمد، خبردار گمان نہ کر لینا، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ یہ کون سا لہجہ ہے؟ کہ یہ رجس کا لہجہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے خبردار گمان بھی نہ کر لینا کہ میرا باپ محمد ہے۔ ما کان محمد، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ آگے کے حصے کا ترجمہ بعد میں کروں گا، پہلے ابا احدن پہ بحث کرنا چاہتا ہوں۔ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ دیکھنا یہ چاہتا ہوں، میں دوسرے مجمع کا انتظار نہیں کرتا، جو آ گئے ہیں ان کا تبرک ان کے لیے پیش کر رہا ہوں، چاہے جیسے قبول کیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے خبردار محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اے پروردگار، کیا بلاغت قرآن ہے، کیا فصاحت قرآن ہے۔ ابھی کہہ رہا ہے محمد کسی کا باپ نہیں، کل مباہلے کے لیے کہہ رہا ہے ابنانا و ابناکم۔ آئے ہائے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ ذرا سا توجہ فرما لیجئے، اگر سخت لہجہ ہو جائے تو مجھے معاف فرمائیے گا، میں معیار سے گر کے گفتگو کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنے معیار پہ گفتگو اپنے بچوں تک، اپنے بھائیوں تک پہنچا لوں۔ بھئی قرآن نے کہہ رہا ہے کہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد، خبردار گمان نہ کر لینا کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ ہے۔ محمد کسی کا باپ نہیں ہے۔ اسی قرآن میں مباہلے کے میدان میں جانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ نصارہ نجران سے جب مباہلے کی بات آئی، کیا کہا اللہ نے؟ ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم۔ اے پروردگار، قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا کا سامد سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ علی جیسے بولتے ہوئے قرآن کے پاس نہ آ جاؤ۔ اسی لیے میں نے ایک خاموش نہیں دیا ہے، بلکہ اپنی اطرت اور اہل بیت کو ایک ٹیچر، ایک استاد کے طور پہ پیش کیا ہے۔ قرآن ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے محمد کسی کا باپ نہیں، پلکیں نہ جھپکنے پائیں، محمد کسی کا باپ نہیں، محمد کسی کا باپ نہیں۔ اور ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے ابنا انا و ابناکم، ابنا انا و ابناکم، ابنا انا و ابناکم۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے۔ پروردگار، جب محمد کسی کا باپ ہی نہیں ہے تو یہ بیٹے کہاں سے آئیں گے؟ کہا تم سمجھے نہیں، محمد کسی کا باپ نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے۔ ذرا یہ بھی تو پوچھو مسلمانوں سے بلکہ کہ جب یہ آیت آئی ابنا انا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو اہل سنت برادران کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ابنا انا کی جگہ پہ رسول، بیٹوں کی جگہ پہ رسول صرف حسن کو لے گئے۔ اگر آپ تھک جائیں گے تو میں کیسے آپ تک پہنچا پاؤں گا؟ بیٹوں کو لے گئے اور کس کو لے گئے؟ کس کو لے گئے؟ امام حسن کو لے گئے اور کس کو لے گئے؟
امام حسین کو لے گئے۔ اہل سنت برادران کا اور تمام علماء کا متفقہ علیہ فیصلہ ہے کہ جب یہ آیت آئی ہے رسول پر ابنا انا با ابناکم کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو رسول بیٹوں کی جگہ پر حسن کو لے گئے، بلکہ نجب کہیے گا حسین کو لے گئے۔ انفسنا میں بڑی گنجائش تھی، جمع کا صیغہ تھا، ایک نہیں 1000 کو لے جا سکتے تھے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، 1000 کو لے جا سکتے تھے، لے کے کس کو گئے؟ کہا اپنے نفس کے طور پہ علی کو لے گئے۔ نسانہ میں رشتہ نہیں ہے، نسانہ ایک صنف ہے، اور نساء کہتے ہیں عورت کو، عورت سے بنتے ہیں رشتے۔ پہلے ہوتی ہے بیٹی، بیٹی کے بعد ہوتی ہے ماں، ماں کے بعد ہوتی ہے زوجہ۔ بار بار کہہ رہا ہوں، بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائے گا۔ نساء کہتے ہیں صنف کو، عورت کو، رشتہ داری نہیں مانگی ہے، یہ نہیں کہا محمد اپنی بیٹی کو لے آؤ، میں کاٹ کے پہنچا لے جاؤ، یہ نہیں کہا اپنی زوجہ کو لے آؤ، یہ نہیں کہا کہ اپنی ماں کو لے کے آؤ، حالانکہ کہہ چکے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یہ کہہ چکے، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا محمد اپنی بیٹی کو لے کر آؤ، توجہ، اپنی زوجہ کو لے کر آؤ، اپنی ماں کو لے کر آؤ، کیا کہا؟ نسانہ، عورتوں میں سے کسی کو لے کر آؤ۔ سر جھکا کے سننے والی بات نہیں ہے، ذرا سر اٹھا کر بلند کر کے یہ بات سنیے، بڑی محنت کر رہا ہوں تو آپ تک پہنچا رہا ہوں، ذرا سا محسوس کیجئے گا۔ نسانہ کہا ہے، ایک لفظ سے بحث کر رہا ہوں، نسانہ کا تمام مکتب فکر کا میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آئیے مجلس حسین میں ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں، جس بات پہ اشکال ہے اور سوال ہے مجلس کے بعد کر لیجئے گا، میں بیٹھا ہوں، ذمہ دار ہوں۔ رسول نے کہا نسانہ، رسول سے کہا نسانہ، عورتوں میں سے کسی عورت کو لے کر آؤ، عورتوں کو لے کر آؤ، یہ نہیں کہا بیٹی کو لے آؤ، لیکن لے کے کس کو گئے؟ کہ ایک بیٹی کو، نسانہ سے بنتی ہے بیٹی، عورت سے بنتی ہے زوجہ، توجہ فرمائیے گا، عورت سے بنتی ہے بیٹی، عورت ہی ہوتی ہے ماں، عورت ہی ہوتی ہے زوجہ۔ ارے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے کہ 4 بیٹیاں تھیں، ارے گھبرا کیوں رہے بھائی، اختلاف تو سب کیا ہے، ہم نہیں مانتے کہ 4 تھیں، لیکن ہمارے برادران اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں۔ جملہ پڑھ جاؤں، اگر یوں ہی دیکھتے رہے تو شاید میری محنت کا گلا گھڑ جائے، لیکن اگر پہنچ جائے تو خدائے حسین کا واسطہ بولیے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے مجھے اس سے بحث نہیں ہے، توجہ نہیں، تب دیکھیے کہ 4 بیٹی تھی مولانا، کہ ایک بیٹی تھی، لیکن لے کے گئے مباہلے میں ایک کو، یہ ہم نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا، اما جب لے کے گئے ایک کو تو یہ ماننا پڑے گا کہ 4 ہو یا 5 ہو، لیکن صدیقہ ایک ہی تھی۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر آواز بلند۔ کیوں جا رہے ہیں رسول؟ جب آ گئے یہاں پہ تو بیٹھیں گے ہی، اٹھ کے تو جاتے نہیں آپ ہیں، کیوں آئے یہ بتائیے؟ 4 تھی یا 5؟ اس سے بحث نہیں ہے بھیا، مائک جیسے پہلے رہا کرے ویسے ہی رکھا کیجئے، مائک بہت ڈسٹرب کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر آواز بلند۔ چلیے رات گئی بات گئی، صلوات پر محمد وعلی محمد پر آواز بلند۔ رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ پلکیں نہ جھپکائیے گا، میں بار بار یہ تو جہاد کر رہا ہوں کہ جمائی لیتے رہتے ہیں لوگ، چٹکیاں بجاتے رہتے ہیں، نیند آتی رہتی ہے، اس کے بعد بھی میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو بہرحال میرے کلیجے سے پوچھئے کہ میں کیسے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ 4 بیٹیاں تھیں یا 5، اس سے بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ لے کے گئے ایک کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 ہوں یا 5، لیکن اس وقت صدیقہ ایک ہی تھی۔ ارے ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، اگر آپ تھکان نہ محسوس کریں۔ کتنی بیٹی صدیقہ تھی؟ کہ صدیقہ ایک بیٹی تھی، کیونکہ وہاں تلوار نہیں چلنی تھی، میں کاش کے پہنچا لے جاؤں، وہاں تلوار نہیں چلانی تھی، وہاں گھوڑے نہیں دوڑانے تھے، وہاں نیزے نہیں مارنے تھے، وہاں بھالے نہیں پھینکنے تھے، وہاں کمانوں کو ترچھا نہیں کرنا تھا،
وہاں تیروں کو نہیں پھینکنا تھا، وہاں تو بس زبان ہلانی تھی۔ یہی تو شکایت تھی کہ کچھ لوگ آ گئے، جب پتا چلا کہ مباہلے میں جا رہے ہیں اور پتا چلا نہ تلوار چلے گی، نہ بھالے، نہ نیزے، تو آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی لے چلیے۔ رسول نے منع کیا، نہیں ہم نہیں لے جا سکتے۔ کہا نہیں لے چلیے، ہم نے سنا ہے کہ نہ اس میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے، نہ اس میں تلوار چلے گی، نہ نیزے چلائے جائیں گے، بس زبان کی بات ہے۔ جملہ سن لیجئے، چاہے جیسے میں پڑھ کے جا رہا ہوں۔ جب انہوں نے ضد کی تو کوئی راستہ تھا نہیں، کیا بلیغ جواب دے کے رسول اللہ نے ان سب کو پیچھے کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے چلنا چاہتے ہو، محمد کیوں منع کرے گا، اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ چلو، لیکن اس جنگ میں وہی جائے گا جس نے جھولے سے لے کے اب تک جھوٹ نہ بولا ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ یہ جتنے بھی آئے تھے نا بھاگ بھاگ کے، کہ ہم کو تو سلمان نے بلایا، ہمیں تو انہوں نے بلایا، تو رسول اللہ نے کہا کس نے بھیجا تھا بھائی بلانے کے لیے جو تم چلے آئے؟ کہا نہیں ہم نے تو سنا ہے کہ زبان چلائی جائے گی، چلیے۔ جب رسول اللہ نے کہا نا جھولے سے لے کر جس نے ابھی تک جھوٹ نہ بولا ہو وہ چلے، یہ جو بڑھ رہے تھے پیچھے ہٹے، کہنے لگے نہیں کیسی ضد کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جو آس پاس جو اڑوس پڑوس میں تھے ان سے کہا کیسی ضد کر رہے ہیں، جب رسول منع کر رہے ہیں تو مان جائیے بھئی، ان کو جانا ہے تو یہ چلے جائیں۔ تو کتنے کو لے کے گئے؟ 5 کو۔ میری طرف دیکھیے، نسانہ کی جگہ پہ کس کو لے کے گئے؟ ایک، کون؟ بی بی زہرا۔ انفسنا کی جگہ پہ کس کو لے کے گئے؟ مولا علی۔ ابنانا کی جگہ پہ کس کو لے کے گئے؟ حسن اور حسین۔ اے میرے سرکار ایک بات بتائیے، نانا، دادا، ماموں، خالو سب ساتھ میں چل رہے ہوں اور ماں باپ بھی چل رہے ہوں، تو 2 بچے ہوں، نانا آگے آگے چل رہا ہو، مجھے بتائیے نانا ضعیف ہے، باپ ساتھ میں چل رہا ہے، جب آپ راستے میں جائیں گے تو اگر نانا کی گود میں دونوں بچے ہوں تو دیکھنے والے کہیں گے نا کہ کیسا باپ ہے، کہ باپ چل بھی رہا ہے اور دونوں بیٹوں کو رسول اللہ لے کے آگے چل رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ زمانہ دیکھ کے کیا کہے گا؟ ارے ایک بچے کو باپ کی گود میں دے دیجئے۔ بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھے گا۔ کہ ایک دیکھیے نبی حکیم امت ہوتا ہے، ہاں جو وہاں سے بن کے آئے یہاں آ کے بنایا نہ جائے، جو وہاں سے بن کے آتا ہے حکیم امت ہوتا ہے۔ حکمت عملی تو دیکھیے، دونوں بیٹوں کو لے کے چلے، حسن نے انگلی پکڑی، حسین کہاں ہے؟ کہا حسین ہے آغوش رسول میں۔ ارے ایک کو دے دیجئے علی کو، تھک جائیں گے یا رسول اللہ۔ اب پتہ نہیں جملہ کہاں تک آپ محسوس کریں، پڑھ کے جا رہا ہوں۔ عجب نہیں کہ آواز غیبی آئے کہ کرتاس کربلائی اگر آج دونوں میں سے کسی ایک بچے کو علی کے گود میں دے دیا تو آنے والا مورخ یہ لکھ دے گا کہ ماں باپ جا رہے تھے تو ضد میں بیٹے چلے گئے۔ نہیں آپ پہنچا ہی نہیں جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ماں باپ جا رہے تھے تو بیٹے بھی ساتھ ساتھ چلے گئے، تو نانا اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں تاکہ دنیا پہچانے کہ ماں باپ کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، ماں باپ کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ حسن جائیں اب نانا کی جگہ پہ، بیٹوں کی جگہ پہ حسین جائیں، اور نفس کی جگہ پر علی جائیں، فاطمہ جائیں۔ اما کیا منظر کھینچا ہے۔ شاید کہ کوئی نئی بات پڑھ کے چلا جاؤں، یاد رکھیے گا اب تک آپ نے یہ سنا ہے کہ کیا منظر تھا، کہ یہ پنجتن نکلے، توجہ رکھیے گا، پنجتن یہاں سے نکلے، پنجتن جب نکلے تو کیا ترتیب کیا تھی، سنی ہوئی بات ہے، لیکن ایک نئی بات پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا، ریپیٹیشن کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ آئے کیا ترتیب ہے، کہ آگے نبوت، بیچ میں عصمت اور سب سے پیچھے امامت۔ وہ نہیں پڑھوں گا کہ ایک قدم آگے بڑھائیں تو نبوت پہ قبضہ کر لیں، ایک قدم پیچھے ہٹائیں تو ولایت پہ قبضہ کر لیں، نہیں۔ اگر بہت آہستے سے پڑھتا ہوں قبول کیجئے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک توجہ چاہتا ہوں، میں نے تو بھیڑ کبھی نہیں دیکھی ہے، بھئی یہ دیکھا ہے کہ سننے والے کیسے ہیں، قبول فرمائیے گا۔ عزیزان محترم کیا ترتیب ہے، کہ آگے نبوت، توجہ کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، یہاں نبوت، آگے نبوت، بیچ میں عصمت، سب سے پیچھے امامت۔ بلاؤ تمام مذہب کے مسلمانوں کو
کس نے کہا کہ عورت میدان میں نہیں آ سکتی؟ مولا آپ کو آباد رکھیں، کیا خوبصورت آپ نے سنا، کس نے کہا کہ عورت میدان میں نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے، لیکن پردہ وہ ہو جو زہرا کا تھا۔ نہیں پہنچے آپ جو میں کہہ کے گزر گیا، کہ پردہ وہ ہو جو زہرا کا تھا، آگے نبوت، پیچھے امامت، بیچ میں عصمت۔ نئی بات کیا پڑھنے والے تھے قرطاس صاحب اپنے بچوں کے لیے، کہ یہ صرف مباہلے کی ترتیب نہیں تھی، جا کے تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ جس کو ثانیہ زہرا کہا گیا، جو اپنے باپ کی زینت ہے، میں پڑھ کے پڑھنے والوں میں سے ہوں، اور جتنا پڑھ رہا ہوں حوالہ جات موجود ہیں، مراجع موجود ہیں، کتابیں مانگ سکتے ہیں۔ جناب زینب کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے۔ جیسے میدان میں جناب بی بی زہرا گئی ہیں، آگے نبوت کا پردہ، پیچھے امامت کا پردہ، بیچ میں عصمت، حجاب اللہ، اور خرامہ شہزادی جا رہی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ بعد شہادت بنت رسول، بعد شہادت جناب بطول، بعد شہادت جناب زہرا، جب بی بی زینب جنت البقیع جاتی تھی اپنی اماں کی قبر پر، تو انداز یہ ہوتا تھا کہ آگے حسن ہوتے تھے، سب سے پیچھے حسین ہوتے تھے، بیچ میں ثانیہ زہرا ہوتی تھی۔ یہ بنو ہاشم کے گھر کی تہذیب ہے کہ جب گھر سے عورتیں نکلتی ہیں تو نبوت اور ولایت کا پردہ رہتا ہے، نبوت اور ولایت کا پردہ رہتا ہے۔ تو ابنانا کی جگہ پہ بیٹوں کو لے گئے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ محمد کسی کا باپ نہیں۔ اب بھی نہیں سمجھا تو ہمارے نوجوان طبقہ ہمارا نہیں سمجھا تو میں کہاں لے جا کے سمجھاؤں کہ ایک جگہ پہ کہہ رہا محمد کسی کا باپ نہیں، اور ایک جگہ پہ کہہ رہا محمد ان سے کہو یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لے جاؤ۔ قرآن بتانا چاہ رہا ہے، سنو، محمد باپ تو ہے مگر فقط و فقط اولاد زہرا کے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بآواز بلند۔ حضرات یہ 5 بجے والی صلوات نہیں پڑھیے، رات میں 9 بجے والی صلوات بلند آواز سے پڑھیے آپ حضرات۔ حضرات دیکھیے باہر سے اشارہ ہو رہا ہے، اشارہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ سب کہہ رہے ہیں۔ بہرحال آج تو ڈر لگنے لگا اس زمانے میں کسی کو آگے بلاتے ہوئے، لوگ ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں آگے بلا رہے ہیں۔ ارے یہاں آ کے بیٹھ جائیے، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ یہ دیکھیے جو اسکالر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ صف اول میں آ کے بیٹھتا ہے۔ ہاں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے آپ حضرات، تھوڑا قریب آ جائیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ مجمع کافی ہے حضرات، اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرما دیں آپ حضرات۔ تو آپ حضرات بیٹھ گئے ہیں تو میں اپنی بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں کہ محمد تم میں سے، اچھا ٹھیک سے بیٹھ جائیے پہلے، محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرما رہا ہے پروردگار کہ ابنانا و ابناکم، بچوں باتیں نہ کیجئے گا، ابنانا، ہاں حالانکہ بات یہی ہے کہ اگر ممبر کے پاس بچے شرارت کریں تو ڈر نہیں لگتا، کوئی بزرگ اگر شرارت کرے تو غدیر کی یاد آ جاتی ہے۔ ہاں میں کہہ کے گزر گیا، ماشاءاللہ اشاروں پہ تو آپ معراج کرنا جانتے ہیں اور سیر کرنا جانتے ہیں، تو اس لیے میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بچے تو کم از کم غور سے سنا کریں جو باتیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے ٹکڑے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تحلیلی گفتگو کر رہا ہوں۔ تحلیلی اس کو کہتے ہیں جس میں ایک چین بنتی ہے، چین بیچ سے ٹوٹتی نہیں ہے۔ میں چین وائز بات کر رہا ہوں کہ محمد کسی کا باپ نہیں، یہ قرآن کہہ رہا۔ اور اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ ابنا انا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ ایک بات سن لیجئے میرے سرکار، اور بہت اہمیت کی حامل ہے، اسی قرآن مجید کی اسی آیت میں نے کیوں یہ آیت پڑھی ہے؟ کیونکہ میرا موضوع یہ ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ تو آج کل لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نبوت تو وہاں کا ہوتا ہے، آسمانی ہوتا ہے، رسالت بھی آسمانی ہے، جیسے قرآن آسمان سے آیا، زبور آسمانی ہے، توریت، انجیل، لیکن امامت کہاں سے لے آئے آپ؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں امامت کہاں سے لے آئے؟ تو اب ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن میں بتائیں اور ثابت کریں کہ ہم امامت کو اپنی طرف سے نہیں لے کر آئیں، بلکہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے۔
جیسے نبی منصوص من اللہ ہوتا ہے ویسے ہی امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. کا دلیل کیا ہے؟ کا سنیے میرے سرکار، اس آیت کو غور سے پڑھیے، توجہ رکھیے گا، اس آیت کو غور سے پڑھیے کہ خبردار محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کیا فرمایا؟ لیکن سنو، اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. کیا مطلب؟ کا نبوت اس پہ ختم ہے اور یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا میسنجر ہے. یعنی پتا چلا کہ رسالت قرآنی منصب. دیکھیں میں ثابت کر رہا ہوں قرآن سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت قرآنی منصب، نبوت قرآنی منصب. تو نبوت اور امامت، یہ نبوت اور رسالت قرآنی منصب ہے. اچھا نبوت کہاں سے چلی؟ اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، نبوت کہاں سے چلی؟ بلکہ نہ جب کہیے گا. رسالت کہاں سے چلی؟ کہنے لگے کہ نبوت جناب آدم سے چلی. جو چیز آدم سے چلی اسے کہتے ہیں نبوت، اور جو منصب جناب نوح سے چلا وہ ہے رسالت. اور غالباً دونوں کے خاندان ملتے جلتے ہیں. جو تاریخ پڑھے ہوئے ہیں، ہسٹری پڑھے ہوئے ہیں، وہ بہتر ان کو اس کا لطف اٹھائیں گے کہ جو چیز جناب آدم سے چلی وہ ہے نبوت، اور جو جناب نوح سے چلی، ادھر ادھر نہ دیکھیے، وہ ہے رسالت. اب اس کے بعد جب سلسلہ نبیوں سے ہوتا ہوا ابراہیم تک آیا، اور جناب ابراہیم نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں. کیا چلا دی فوراً؟ کہا نہیں. کہ ابراہیم پہ فرشتے نہیں آتے تھے کیا؟ کہ فرشتے کو بھیج دیتا اور کہہ دیتا کہ اے ابراہیم جاؤ مینا کے میدان میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. لیکن آج فرشتہ نہیں بھیجا، خواب دکھلوایا، کیونکہ فرشتہ بھیجتا تو حکم ہوتا. خواب دکھایا ہے، یہ ہے ابراہیم کا امتحان. امتحان میں حکم نہیں چلتا، خواب ہے. اب فیصلہ کون کرے گا؟ کہ خلیل اللہ کریں گے، ابراہیم کریں گے. خواب دیکھا، دیکھنے کے بعد آئے، کیا دیکھا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، پرانی دلیل ہے. میر انیس کے زمانے میں، مرزا دبیر کے زمانے میں، میر عشق کے زمانے میں، جدید کے زمانے میں، ضمیر کے زمانے میں، میر انس کے زمانے میں، مرثیے میں سارے ماتم کا ذکر ہے لیکن زنجیری ماتم کا ذکر نہیں ہے. گھبرا گئے کیا؟ ہاں ایسے موضوع پہ تو بولتا ہی نہیں کوئی ہے، ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. زنجیری ماتم کا ذکر نہیں ہے. یا یوں کہوں کہ بہار الانوار کی جلدیں بھری پڑی ہیں کہ جو نبی کربلا سے گزرا کسی کا انگوٹھا ٹوٹا، کوئی گھوڑے سے گرا، سر پہ چوٹ لگی، خون بہا، تو پوچھا کہ پروردگار یہ خون کیوں بہ رہا ہے؟ کہ یہ کربلا ہے، یہاں پہ آخری نبی کا نواسہ قتل ہوگا، یہ تمہارا خون اس خون کی تائید میں نکلا ہے. ارے بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے محسوس نہیں کیا. بہت ذمہ داری سے کہا کہ یہ خون تمہارے اس خون کی تائید میں لکھا ہے. بھئی یہ پرانا جواب ہے جو آج دے رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ کرنٹ موضوع پہ بول رہا ہوں. پرانا جواب یاد آ گیا، علامہ طاہر جرولی صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ، ان کے زمانے کا جواب ہے. اس زمانے میں اپنے نہیں غیر جب زنجیری ماتم ہوتا تھا تو لوگ آ کے پوچھتے تھے قبلہ یہ بتائیے یہ خون جو نالیوں میں بہ رہا ہے، ہائے ہائے کاش سے پہنچا لے جاؤ، یہ خون جو نالیوں میں بہ رہا ہے، کسی پرانے خطیب کا، اور ایسا خطیب کہ جس کو سن کے لوگ جو ہے مذہب حقہ کی طرف مائل ہو گئے، اس کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. اور بہترین عالم دین کا خطیب کا جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. نام حافظے کے بیاض میں نہیں ہے لیکن جملہ سن لیا، زبان کی نوک پہ ہے، ایک تحفہ دے کر جا رہا ہوں. ادھر سے سوال ہوتا تھا کہ یہ بتائیے یہ جو خون آپ بہا رہے ہیں، یہ جو خون بہا رہے ہیں، یہ جو نالیوں میں جا رہا ہے، یہ کیا اس تک پہنچتا ہے؟ تو ہم کہتے تھے پہنچتا ہے. مولوی صاحبان جو ادھر کے تھے وہ کہتے تھے جناب نالیوں میں بہ رہا ہے، پہنچتا کہاں ہے؟ لیکن ایک علی والے خطیب نے بڑھ کے نہج البلاغہ کو چوم کے جواب دیا، زبان پہ تالا لگایا، نسلیں گونگی ہو گئی.
کیا پوچھا آپ نے؟ کہا یہ جو خون نالیوں میں بہ رہا ہے کیا یہ خدا قبول کرتا ہے؟ فوراً علی والے نے کہا یہ بتائیے 10 محرم کو جو بکرا کاٹتے ہیں جو خون جاتا ہے یہ نالیوں میں جاتا ہے کہ کہاں جاتا ہے؟ کہنے لگے جناب کیسی بات کر رہے ہیں، یہ یاد ہے کہ کس کی؟ جناب اسماعیل کی قربانی کی، اللہ اسے قبول کرے گا۔ علی والے نے کہا بدبخت، خواب کو تو اللہ قبول کر لے، تعبیر کو چھوڑ دے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ کیا کہا؟ دیکھیں میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا، بات آ گئی تھی اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ یا عالم کیا کہا؟ کہ جناب اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ کہا ذبح کر رہے ہیں؟ کہ منی کے میدان میں چھری کس کی ہے؟ ابراہیم کے ہاتھ میں نا، تو لے کے کہاں گئے؟ کہ منی کے میدان میں۔ نوجوان غور سے سنیں، بڑا جواب دینے جا رہا ہوں امامت کے حوالے سے، توجہ رکھیے گا۔ کہاں لے کے گئے؟ کہ منی کے میدان میں۔ کہا کس لیے؟ کہ اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ آئے نبی اللہ آپ تو ابراہیم ہیں، خلیل اللہ ہیں، لیکن جب لے کے گئے تو کیا ہوا؟ کہ اسماعیل سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو جناب اسماعیل نے کہا بابا جان جو دیکھا ہے اس پہ عمل کیجئے۔ چھری نکالی، لے کے گئے، ادھر ابراہیم نکلے چھری لے کر کہ قربانی کے لیے جائیں، اور ادھر شیطان نکلا ہاجرہ کی طرف کہ ہاجرہ کو بہکائیں۔ کیا کہا ہاجرہ سے؟ کہا ہاجرہ تم یہاں ہو اور تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا۔ جملہ ایک ہی ہے جہاں تک لایا ہوں، بہکایا، لیکن جناب ہاجرہ تھی نبی کی صحیح زوجہ۔ بھائی جملے کی داد چاہتا ہوں عزیزان محترم، جناب ہاجرہ تھی نبی کی صحیح زوجہ۔ جیسے ہی شیطان نے کہا باہر جلدی گھر سے نکلو، آئے کاش کے پہنچا لے جاؤ، گھر سے باہر نکلو، جا کے بچے کو بچاؤ۔ اب تک تو سن رہی تھی، جیسے ہی ابلیس نے کہا گھر سے نکلو، زوجہ صحیح تھی، سمجھ گئی کہ جو بغیر شوہر کی اجازت کے زوجہ کو گھر سے باہر نکالے شیطان ہوتا ہے۔ بھائی کیا سن رہا ہے آپ؟ توجہ ہے۔ اب جیسے ہی لاہور بھیجا شیطان غائب، لیکن آج کل کے کچھ ایسے ڈھیٹ شیطان ہیں پڑھتے رہیے نہیں جاتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ بہرحال المختصر جناب ابراہیم نے پٹی آنکھوں پہ باندھی اور چھری لی، اور چھری لے کے ذبح کرنا چاہا، تو اسماعیل سے اللہ نے کہا اسماعیل تم ہٹو، دمبا بھیجا۔ اے میرے سرکار پتہ نہیں اس ٹکڑے کا ترجمہ کیسے لوگ کر جاتے ہیں کہ ذبح عظیم قرار دیا۔ نہیں میرے سرکار، علماء سے جا کے پوچھئے گا کہ جیسے ہی اسماعیل ہٹے، قیمتی بات کر رہا ہوں، یہ سر پکڑ کے سننے والی نہیں ہے، سر اٹھا کے سننے والی ہے، توجہ رکھیے گا، کہ جیسے ہی اسماعیل ہٹے دمبا بھیجا، تو یعنی یہ قربانی ذبح عظیم نہیں کہلائی، بلکہ اللہ نے، قدر کیجئے گا جملے کو، جیسے ہی دمبا ذبح ہوا اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے ملتوی کر دیا۔ نہیں دیکھیں ہمارے بزرگوں تک بات پہنچی، جیسے ہی دمبا ہٹا، جناب اسماعیل ہٹے دمبا آیا، ویسے ہی اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے ملتوی کر دیا۔ لیکن ان کو بھی ذبح عظیم کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ذبح نہیں ہوئے لیکن ذبح تک پہنچ گئے، اور جیسے ہی یہیں تک تو لانا تھا، جیسے ہی ذبح تک پہنچے تو اللہ نے کیا کہا کہ اے ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، کا تحفہ کیا ملے گا؟ کہ انی جاعلک للناس اماما۔ کہاں سو رہے ہیں آپ؟ میں امامت پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ پھر پڑھوں جملہ، جو لوگ ہاتھ باندھ کے سن رہے ہیں وہ ہاتھ کھول کے سنیں، جو میں کہنے جا رہا ہوں قیمتی بات ہے، توجہ رکھیے گا، چاہے جیسے قبول کیجئے۔ ذبح ہوئے نہیں، ذبح تک پہنچے
تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. میں پھر کہوں گا ذبح ہوئے نہیں, خالی ذبح تک پہنچے. اللہ نے کہا میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. ارے مسلمانوں, قرآن پڑھتے ہو, یہ آیت بھی بار بار پڑھتے ہو کہ ابراہیم کی قربانی یعنی اسماعیل ذبح نہیں ہوئے, صرف ذبح تک پہنچے, دمبا ذبح ہو گیا تو اللہ نے کہا ابراہیم تم کامیاب ہو گئے اور میں نے تمہیں امامت کے منصب سے نوازا. تو جو ذبح تک پہنچ جائے وہ تو امام ہوتا ہے, جو کربلا میں خدا کے لیے ذبح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد اور آواز بلند. یا علی مدد. عزیزوں دیکھیں, میں یہاں سے اگر چلا جاؤں تو آپ بعد میں یہ یوٹیوب پہ جو اشرا جائے گا اسے آپ غور سے سنیے گا. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, یہ جو فیس بک اور واٹس ایپ پر اور ہمارے نوجوان, ہمارے بچے خاص طور پہ یہ جو پب جی کھیلا کرتے ہیں, میں ان کے لیے ایک بات کہہ جاؤں ضمناً, ہماری ذمہ داری ہے, یہ جو کھیلا کرتے ہیں, یہ بھیا میں کھیلتا نہیں ہوں. ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کھیلتے ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ مولوی کو نام یاد ہو تو وہ کام کرتا بھی ہو. دلیل کیا ہے؟ کہ یزید کا بھی تو نام یاد ہے لیکن یزیدی تھوڑی نہیں ہوں. نہیں پہنچے آپ. دلیل تو بھائی جب ہے سامنے میں, تب دیکھیں جب ہے سامنے نام تو پتا چلے گا. ہمارے بچے کھیلتے ہیں, سر اٹھا کے سنیے, ہمارے بچے کھیلتے ہیں, کیا کہتے ہیں بھائی پب جی کھیل رہے ہیں, کیا کھیل رہے ہو. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں, اگر میرے بچے, یہ ہمارے چھوٹے بھائی, اگر جتنا وقت پب جی میں برباد کرتے ہیں, اگر اتنا ہی وقت کسی عالم کی مجلس سننے میں گزار دیں. دیکھیں میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں, یہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں کا 55 اور کہیں کا 55, 1400 برس ہو گئے ہمارا 55 جیتتا آیا ہے, ادھر کا 55 ہارتا رہا ہے. بچپنا سمجھ کے وہاں کے بزرگوں نے پوچھا تھا ان سے کیا سوال کریں, تاریخ آپ کے سامنے. لیکن جس کو بچہ سمجھا تھا وہ تو وقت کا امام نکلا. ارے انہوں نے پوچھا تھا ایک سوال, اس بچے نے, جس کو بچہ سمجھ رہے تھے, اس نے ایک میں 10 سوال ایسے رکھے کہ ایک سوال نہ یاد ہو سکا. تو ہمارے یہاں کا 55 ہمیشہ ہارا, ہمارے یہاں کا بچپن ہمیشہ جیتا اور ان کا 55 ہمیشہ ہارا. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو سامنے, یہ ہلتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں. ارے یہی تو کرشمہ ہے, ہمارے بچے یہاں کے بیٹھتے ہیں, ہلتے رہتے ہیں, ڈلتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کبھی بچے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. ان کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ بے وقوف ہیں, لاشعور ہیں. اس سے بڑا باشعور کون ہوگا کہ جو حسین کی مجلس میں آ کر بیٹھ رہا ہے. تو ہم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں پب جی نہ کھیلیے, پب جی نہ کھیلیے. اس لیے کہ دیکھیے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر پہنچ جائے اشارے. مول صاحب لکھنؤ بڑا یاد آتا ہے, مولا آپ کو آباد رکھیں, کبھی کبھی لکھنؤ کی بڑی یاد آتی ہے. دیکھیے پب جی بھی بہت برا ہے, اسی لیے 3G بھی بہت برا ہے. ہاں لوگ 3G میں آ گیا, 4G آ گیا, تو لوگ جو ہیں اسی میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں, ہم سے نہیں مولا حسین سے وعدہ کریں. جب ان سے وعدہ کرو گے تو ڈر لگے گا, ہو سکتا ہے کرتاز صاحب چلے جائیں تو پھر کھیلنے لگو, لیکن مولا تو ہمیشہ ساتھ میں رہیں گے نا. پب جی مت کھیلنا, کوشش کرنا کہ رات میں جتنی دیر جگو کسی عالم دین کی مجلس سنو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب مجلس میں آؤ گے, کوئی خطیب ممبر سے کچھ پڑھے گا تو صرف بزرگ داد نہیں دیں گے, بچوں کو بھی سمجھ میں آئے گا, وہ بھی واہ واہ کریں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند. میں کیا کروں, میرے پاس وقت کم ہوتا ہے, باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. میں تو لفظ امامت پہ بات کر رہا ہوں, موضوع سے منحرف ہونے والوں میں سے نہیں ہوں. کہ جو ذبح تک پہنچے اور ذبح نہ ہو, مسلمانوں وہ تو امام ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو اپنا پورا گھر لٹا دے, اور کس کے لیے, کا خدا کے لیے, دین اسلام کے لیے. لوگ آ کے پوچھتے ہیں سرکار یہ بتائیے کہ قرآن میں یہ کہا ہے, قرآن میں وہ کہا ہے. دیکھیں وقت نہیں ہے ورنہ ایک بات اور چھیڑتا,
لیکن اب چونکہ وقت گزر جائے گا اس لیے وہ بات میں چھیڑ نہیں سکتا ہوں. یہاں سے قرآن سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کربلا دکھائیے. دیکھیں میری طرف, قرآن میں ماتم دکھائیے. بھئی ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو سب کو بلاتے ہیں, سب آتے ہی نہیں ہیں. ارے نہ ہے کوئی بات نہیں, لیکن ہم تو بلا رہے ہیں کہ آئیے مجلس میں ہم قرآن میں دکھائیں گے. نہ دکھا پائے تو ممبر پہ آنا چھوڑ دیں گے. ارے دعویٰ میں کر رہا ہوں, گھبرا آپ کیوں رہے؟ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, دعویٰ میں کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مولا کا سہارا ہے. اگر نہ ہوتا, ورنہ ممبر سے دعویٰ صرف ایک ہی کے منہ سے اچھا لگتا ہے, اور وہ ہے علی بن ابی طالب, کہ وہ کہے سلونی سلونی, جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. تو جب مولا نے ہمیں بتایا ہے تو ہم قرآن میں کربلا بھی دکھائیں گے. میرا چیلنج ہے, قرآن سے ماتم بھی ثابت کروں گا, قرآن سے گریہ بھی ثابت کروں گا. قرآن میں انجمن بھی ہے, قرآن میں نوحہ خان بھی ہے, قرآن میں ماتمی بھی ہے. انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو اسی عشرے میں کربلا بھی پڑھنا چاہتا ہوں, قرآن کی آیت سے, روایت سے نہیں. روایت معتبر بھی ہو سکتی ہے, غیر معتبر بھی, لیکن جب قرآن کی آیت پڑھی جائے گی تو کوئی مسلمان جھٹلا کے نہیں جا سکتا. توجہ رکھیے گا کہ انجمن قرآن میں ہے, نوحہ خان قرآن میں ہے, گریہ کرنے والا قرآن میں ہے. ارے کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے بات کلیئر کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں, بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں, کہ رونے والا بھی قرآن میں ہے اور رونے والوں پہ ہنسنے والا بھی قرآن میں ہے. کاش کہ میری بات پہنچ جاتی. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا اللہ کی بارگاہ سے دو ہی لوگ زمین پر آئے ہیں. کہا کون؟ کہا ایک آدم علیہ السلام اور ایک ابلیس علیہ اللعن. دیکھیں کچھ لوگوں تک بات پہنچی. ایک ہیں آدم علیہ السلام اور ایک ہیں ابلیس علیہ اللعن. لعنت شدہ کون ہے؟ ابلیس. اور صلوات کس پر ہے؟ آدم پہ. دونوں آئے کہاں سے ہیں؟ میں نے کیا کہا؟ قرآن میں رونے والا بھی ہے اور قرآن میں رونے والوں کو دیکھ کے ہنسنے والا بھی ہے. کیا دونوں آئے کہاں سے ہیں؟ کیا دونوں آئے ہیں اللہ کی طرف سے. ایک ہے ابلیس علیہ اللعن اور ایک ہے جناب آدم علیہ السلام. اب دکھا دے کوئی مسلمان جھوٹی سے جھوٹی کتاب میں کہ آدم جب نکالے گئے روتے ہوئے آئے تھے یا ہنستے ہوئے. میں کہاں سو رہے ہیں آپ؟ توجہ رکھیے گا. اور جب ابلیس نکالا گیا, مردود بارگاہ کیا گیا, دکھاؤ قرآن کی کوئی آیت ہے کہ جب کہا اللہ نے کہ تم مردود بارگاہ ہو جا تو اس نے یہ کہا ہو کہ میں گریہ کروں گا؟ ہے کوئی کتاب؟ ارے پھٹی سے پھٹی کتاب میں ٹوٹے سے ٹوٹے قلم سے کسی جھوٹے سے جھوٹے راوی کی روایت لا کے دکھا دو, منہ مانگی قیمت عطا کروں گا. کہ جب مردود بارگاہ کیا اللہ نے تو ابلیس رو رہا تھا. کہا نہیں, آدم آئے ہیں تو رو رہے تھے. اور ابلیس ہنستا ہوا, روتا ہوا نہیں. کیا کہتا ہوا؟ کہا اتنے دن عبادت کی ہے, صلہ تو دے دے. تو پتا چلا اللہ صلہ تو دے دیتا ہے لیکن جنت نہیں عطا کرتا. میں کچھ کہہ کے گزر گیا, آپ نے جنت نہیں عطا کرتا. بھائی نکلا, شیطان روتا ہوا نہیں گیا, آدم روتے ہوئے آئے. جا کے پڑھیے, کتابیں بھری ہیں کہ جب آدم روتے تھے تو ابلیس خوش ہوتا تھا. ارے اب بھی مجمع خاموش رہے تو کہاں سے لے جا کے, میں کہاں تک لے جا کے ان سے جو ہے دعائیں لے لوں. جب آدم روتے تھے ابلیس ہنستا تھا. کیوں رو رہے ہیں آدم؟ کا مصیبت پر. پتا چلا اپنی مصیبت پر رونا یا دوسرے کی مصیبت پر رونا سنت آدم ہے. نہیں مولا آپ کو آباد رکھیں. اپنی مصیبت پر رونا, دوسروں کی مصیبت پر رونا کیا ہے؟ کہ سنت آدم. اور ابلیس کیا کر رہا تھا؟ کہ جب روتے تھے تو شیطان دیکھ کے ہنستا تھا. پتا چلا دوسروں کی مصیبتوں کو دیکھ کر مذاق اڑانا, روتے ہوئے دیکھ کے ہنسنا, یہ ابلیسیت کی علامت ہے. تو اب اگر دنیا میں کوئی ایسا مل جائے جو کسی مظلوم کو یاد کر کے رو رہا ہو, میں توجہ چاہ رہا ہوں, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, تو سمجھ لینا یہ کسی مظلوم کا چاہنے والا آدم کی اولاد ہے. اور اگر کوئی کسی مصیبت پر ہنس رہا ہو تو سمجھ لینا ظاہر میں تو آدم کی اولاد ہے, حقیقت میں شیطان کی اولاد ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. میں قرآن پڑھ رہا ہوں صاحب, میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں.
میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور بہت دیکھیے بانگے دو حل آپ کے سامنے، یعنی دو چار والی بات سینہ تان کے آپ کے سامنے اس لیے ہوں، اس لیے کہ قرآن پڑھ رہا ہوں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ معتبر ہے اور یہ غیر معتبر ہے. جب قرآن پڑھ رہا ہوں تو قرآن میں آدم بھی ہے اور قرآن میں ابلیس بھی ہے، انجمن بھی قرآن میں ہے، کربلا بھی قرآن میں ہے، نوحہ خان بھی قرآن میں ہے، ماتمی بھی قرآن میں. انشاءاللہ کل بتاؤں گا. آج یہاں پہ بات روک رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے. لیکن ایک بات سنیے، جن لوگوں کو بات بات پہ یہ ہیضہ ہوتا ہے، بد ہضمی ہوتی ہے، جب ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا نا تو ڈکار آ جاتی ہے دو نوالے پر. یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے بتائیں گے. جب ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا تو دو نوالے پر ڈکار آ جاتی ہے. ہائے ہائے مولا آپ کو آباد رکھیں. جب ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا تو دو نوالے پر ڈکار آ جاتی ہے. اللہ جانے کہ عرب کے وہ لوگ کیسے تھے کہ جو دو کھجوریں نہیں بلکہ پورا ٹوکرا ہی اٹھا کے کھجور کا کھا گئے اور ڈکار تک نہیں لی. پتا چلا ہاضمہ بڑا مضبوط تھا کہ سب کچھ کھا جاتے تھے اور ہضم ہو جاتا تھا، ڈکار تک نہیں لیتے تھے. تو جس کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا دو نوالے پہ ڈکار آ جاتی ہے، اور ہاضمہ جس کا صحیح ہوتا ہے وہ کھاتا رہتا ہے، چپ چاپ شکر الہی کر کے اٹھ جاتا ہے. تو لوگوں کا ہاضمہ درست نہیں ہے اور آ کے کہتے ہیں ہائے سرکار خطیب الایمان طاہر جرولی علی اللہ مقامہ کی یاد آ گئی، یہ سال ثواب ہو جائے. جائیے گا جب مشہد مقدس جائیے گا. یہ وہ خطیب ہے ہندوستان کا کہ جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پر محمد آل محمد. جائیے گا. جب آپ لوگ ایران جاتے ہیں، سب جاتے ہیں زیارتوں پہ، شہزادی آپ کو ادبات عالیات کی زیارات سے مشرف کرتی رہیں. جب آپ مشہد جائیے گا، یہ ہماری نئی پیڑھی جوان ہو رہی ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، مشہد جاتے ہیں سب. کون کون گیا یہاں پہ؟ سب گئے ماشاءاللہ. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی حاضری درج نہیں کرا رہا ہوں، لیکن سے پوچھ رہا تھا، آپ خالی سر ہلا دیتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دو چار لوگوں نے کہا اس کا مطلب سبھی گئے ہیں، غالباً ایک دو کو چھوڑ کے. ماشاءاللہ مجھے بھی زیارت کا شرف نصیب ہوا. جب آپ مشہد مقدس جائیے گا تو ایک خطیب اہل بیت، ایک ذاکر اہل بیت آپ کے ہندوستان کا، جس کو خطیب الایمان کہا گیا، بزرگ بہتر جانتے ہیں، انہوں نے سن رکھا انہیں. کون؟ طاہر جرولی صاحب. کسی شہر کے رہنے والے نہیں تھے، ایک چھوٹے سے گاؤں جرول کے رہنے والے جو لکھنؤ سے غالباً 2 یا 2.5 گھنٹے کی دوری پر ہے. جرول کے رہنے والے، اور اسی کے تھوڑی دور پہ چلتا پڑتا ہے کنتور. کیا کنتور؟ ارے کنتور کو آپ کیسے بھلا سکتے ہیں؟ کمیل صاحب تو آپ کیا ماشاءاللہ جوان ہو کے اب ضعیفی کی طرف جا رہے ہیں، کمیل کنتوری صاحب. تو کنتور جہاں کے وہ ہیں نا کمیل صاحب، وہاں کے خمینی صاحب کے آباء و اجداد تھے. خمینی صاحب کی اصل جو ہے وہ ہندوستان کی ہے، اسی لیے اکثر کتابوں میں ہندی لکھا گیا. اور اکثر کتابوں میں دیکھیے گا، یہ میں نے اس لیے نہیں عرض کیا کہ میں کسی کے فضائل پڑھنا شروع کر دوں، نہیں، میں مولا کے فضائل آپ کی خدمت میں، نہ میں طاہر جرولی کے صاحب کے فضائل پڑھ رہا ہوں نہ کسی کے. توجہ رکھیے گا، علامہ طاہر جرولی صاحب خطیب الایمان مرحوم، یہ سال ثواب ہو جائے، وہ مشہد مقدس میں امام کے پہلو میں سو رہے ہیں. ہائے کیا مرتبہ ہے ذاکر حسین کا. جب گئے زیارت پہ مولا نے وہیں اپنے پاس سلا لیا. اور کیا کرتے تھے کہ ممبر پہ آتے تھے، فالتو کی باتیں نہیں کرتے تھے، صرف دفاع اہل بیت میں بولتے تھے، دفاع عزاداری میں بولتے تھے، دفاع ولایت میں بولتے تھے. شہزادی نے وہ صلہ دیا کہ جب تک رہے تو ممبر سے علی کے لیے بولتے رہے، اور جب ایران گئے تو 8ویں علی نے اپنے پہلو میں انہیں سلا لیا. عزیزان محترم ایک بات سن لیجئے، ان کی قبر وہیں پر ہے، جو جائے وہ جا کے ان کو سورہ فاتحہ میں ضرور یاد رکھے. یہ طالب علمانہ گزارش ہے آپ کی خدمت میں، جو لوگ اب تک نہیں جانتے تھے جان گئے، اب جائیے گا، مجلس تمام ہو گئی، ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور سورہ فاتحہ میں فراموش نہ کیجیے گا. ایسے علماء کو جنہوں نے یہاں سے تبلیغ ولایت کی ہے، تبلیغ عزاداری کی ہے، خدمت دین کی ہے، ان علماء کو کبھی بھلائیے گا نہیں. سورہ فاتحہ میں یاد رکھیے گا. طاہر جرولی صاحب علی اللہ مقامہ، بات ختم ہو گئی. ان سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ جناب یہ بتائیے کہ قرآن میں علی کا نام کہاں ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کوئی نئی بات ہو، نوجوانوں کے لیے، کہ قرآن میں علی کا نام کہاں ہے. معاف کیجئے گا میں وہ نہیں پڑھوں گا کہ علی العظیم،
علی الحکیم کہ اس سے ثابت کر دوں کہ یہ علی لکھا ہوا ہے. نہیں نہیں نہیں, اس لیے کہ ماشاءاللہ اس مجلس کو علماء بھی سنیں گے, مفکر, محقق, مدبر بھی سنیں گے, تنقیدی نظر سے سنیں گے, تو ذمہ داری سے پڑھنا ہے جو یہاں سے پڑھنا. علی العظیم نہیں, علی الحکیم نہیں. لیکن عقلی جواب دیکھیے, ایک ایک جملے سے خطیب ہمارے یہاں کے مناظرہ جیت جاتے تھے. کیا کر لیتے تھے؟ مناظرہ جیت جاتے تھے. خطیب الایمان کا جواب سنیے, کیا جواب دیا ہے؟ نسلوں کو گم کر دیا. انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب نے کہا سرکار یہ بتائیے قرآن میں سورہ مریم ہے, قرآن میں سورہ مومنون ہے, سورہ ابراہیم ہے, لیکن اس قرآن کے اندر علی کا نام نہیں ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے نقطے نقطے میں علی ہے, قرآن کی آیت آیت میں علی ہے, قرآن کے زیر زبر میں علی ہے. توجہ چاہتا ہوں پیچھے والے جتنے مومنین بیٹھے ہیں ان تک. میں طاہر جرولی صاحب علی اللہ مقامہ کا جواب سنا رہا ہوں کہ فلاں صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ علی کا نام قرآن میں کہاں لکھا ہے, تو طاہر جرولی صاحب نے کہا قرآن میں نہیں لکھا ہے تو کیا ہوا, امام باڑے میں تو لکھا ہے. نہیں, کچھ لوگ جو پیچھے ہیں وہ یوں ہی دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. میں خطیب الایمان, سرکار خطیب الایمان کا, میں کس کی, طاہر جرولی صاحب کا جواب سنیے. کچھ لوگ یوں ہی دیکھ رہے ہیں, ان سے پوچھا گیا آخری بات ہے کہ قرآن میں علی کا نام کہاں لکھا ہے. خطیب الایمان نے کہا قرآن میں نہیں لکھا ہے تو کیا ہوا, کاش کے پہنچا لے جاؤں. بھائی سنیے گا, بڑی عجیب بات ہے. کہا قرآن میں نہیں لکھا ہے تو کیا ہوا, امام باڑے میں تو لکھا ہے. تو انہوں نے بڑے عجیب انداز سے کہا ہم تو امام باڑے میں جاتے نہیں ہیں, کہا اسی لیے قرآن میں نہیں لکھا ہے. آئے ہائے, صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بآواز بلند. توجہ فرمائیے آپ. بر محمد و آل محمد با آواز بلند صلوات. ایسے ایسے جوابات دیے ہیں ہمارے علماء نے, اور ایسے جوابات کہ دندہ شکن جواب دے کے آئے, کسی کو سوال کرنے کا موقع ہی نہ دیا. ہاں, آج کل لوگوں کو بڑا شوق ہے, ان کو بھی لے آئیے ان کو بھی لے آئیے, گلے میں ہاتھ ڈال کر. سنیے, زبردستی کوئی یہاں نہیں آ سکتا. نہیں نہیں, یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ آئے نہیں ہیں, آپ کو بھیجا گیا ہے. جی, اگر آپ کو یہاں بھیجا نہ گیا ہوتا تو آپ کی ہمت اور آپ کی طاقت نہیں تھی کہ ایک قدم فرش اعضا کی طرف بڑھا لیتے, کیونکہ وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ یہ اہل بیت کا ذکر ہے, طہارت یہاں سے جائے گی نہیں, نجاست یہاں پہ آئے گی نہیں. قرآن مجید دیکھیے, آپ کا انتخاب کس نے کیا ہے کہ فرش اعضا پہ بیٹھنے والوں خوش نصیب ہو. سب کو یہ فرش اعضا نصیب نہیں ہوتا, اور جتنے آ کے بیٹھے ہیں نا ان کو بلایا گیا ہے, یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے. تو زبردستی لوگوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہ آپ بھی چلیے آپ بھی چلیے. میرے محترم صاحبان, دین پہنچانا ہے, زبردستی منوانا نہیں ہے. جی یہ لاجک ہے, دین پہنچانا ہے, زبردستی منوانا نہیں ہے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ مرحوم, میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں اس لیے سہارا لے رہا ہوں, انہوں نے ایک مثال دی تھی, ہمارے ہاں شرط حرام ہے, شرط نہیں لگائی جاتی, شرط ہمارے ہاں حرام ہے. وہ فرماتے تھے کہ دو دوستوں میں یہ معاہدہ ہوا کہ صبح سے لے کر شام تک دیکھتے ہیں سب سے زیادہ پتنگیں کون لوٹتا ہے. ارے پتنگ تو سب جانتے ہوں گے نا, ہاں ہمارے بچے جانتے ہیں. ہاں, پتنگ کی جگہ کائٹ کو کہتے ہیں, کائٹ کائٹ, ہاں اسے بچوں کے لیے پتنگیں اڑائی جاتی ہیں نا, پتنگیں. تو پتنگیں اڑ رہی تھی. بھائی آپ تو ماشاءاللہ سلطان و مدارس میں رہیں, لکھنؤ میں رہیں, تو لکھنؤ آپ جانتے بھی ہیں. تو پتنگیں جو اڑتی تھی لکھنؤ میں, ہمارے یہاں بھی اڑتی ہیں خوب, یو پی میں بھی آپ کے یہاں بھی اڑائی جاتی ہوں گی. بہرحال تو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کہتے تھے کہ دیکھو زبردستی کسی کو نہ لاؤ, جو خود آ جائے اس کا احترام کرو, کیونکہ یہ حسین کا دروازہ ہے, یہاں پہ کسی کو ذلیل نہیں کیا جاتا. اگر لجام فرس امام حسین پہ ہاتھ ڈالنے والا معافی مانگتا ہوا حسین کی بارگاہ میں آ جائے تو علی اکبر استقبال کو اٹھ جاتے ہیں. تو
وہ یہاں پہ جو آ جائے وہ حسین کا مہمان ہے، وہ کسی بانی مجلس کا مہمان نہیں ہے۔ خبردار کوئی یہ سوچے کہ یہ میری مجلس ہے، آپ کی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ نہ چنتا تو آپ کے اندر کیا طاقت تھی کہ آپ حسین کی مجلس کر لیتے؟ آپ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کا پیسہ سرکار سید الشہداء کے ذکر میں خرچ ہو رہا ہے، چوراہوں پر الٹی سیدھی جگہوں پہ نہیں خرچ ہو رہا ہے، اس لیے کہ تخت برباد ہو جاتے ہیں، تاج برباد ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے گھر سے علم نکلتا ہے یہ علم کا تصدق ہے، صدقہ ہے۔ آدمی مر کے چلا جاتا ہے لیکن زندگی بھر یہ کہا جاتا ہے فلاں صاحب کے گھر سے علم نکلنے والا ہے۔ کیا آپ نے کیا سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ جب تک یہ ذکر زندہ رہے گا تب تک عزاداروں کا نام زندہ رہے گا۔ یہ کسی کو فراموش نہیں کرتے ہیں، جو یہاں پہ آ جاتا ہے اسے عطا کر دیتے ہیں۔ ارباب عزا علامہ اظہر حسن زیدی نے بڑی اچھی مثال دی، مرحوم نے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو بچوں میں، دوستوں میں شرط ہمارے حرام ہے، انہوں نے ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے معاہدہ کیا، میں تب دیکھیے مجلس تمام ہے، معاہدہ کیا اور کہا کہ دیکھتے ہیں شام تک سب سے زیادہ پتنگیں کون لوٹتا ہے۔ مثال دے رہے تھے، سنیے کیا غضب کی مثال انہوں نے دی ہے زبردستی لانے والوں کے لیے، کہ گلے میں ہاتھ ڈال ڈال کے زبردستی آتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، آتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، اما مسلح پہ لے کے آئیے، آتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ یہ انہی کی خطا نہیں ہے، یہ پیٹ کی خطا ہے جو پیٹ میں ہے۔ ارے نہیں، کچھ لوگ پہنچے، اسی لیے تو مولا حسین نے کہا تھا کہ تم ہماری باتوں کا اثر تم پہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے پیٹ، تمہارے بطن مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ پتا چلا کہ جن کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوتے ہیں ان کو حق سمجھ میں نہیں آتا، لائیے مسلح پہ زبردستی، وہ فوراً بھاگ جائیں گے، مسلح سمجھ رہے ہیں نا اشارہ، زبردستی لائیے اور وہ بھاگ جائیں گے۔ کیوں لا رہے ہیں بھائی زبردستی؟ کس نے کہا آپ کو؟ صرف یہ کہیے کہ حسین کا غم کیا ہے، پہنچائیے علامتیں، حسین چاہیں گے تو آئے گا، اور اگر حسین نہیں چاہیں گے تو کسی کے نسل میں، کسی کے دادا میں ہمت نہیں ہے کہ زبردستی لے کر آ جائے۔ حسین چاہیں گے تو فرش اعضا سے نہیں جائے گا، اور حسین نہیں چاہیں گے تو وہ فرش اعضا پہ نہیں آئے گا۔ علامہ اظہر حسن زیدی نے کہا کہ دونوں بچوں نے معاہدہ ہوا کہ سب سے زیادہ پتنگیں کون لوٹے گا، تو کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ پتنگیں لوٹے گا۔ اب ہوا یہ کہ شام آئی، دن ڈھلا، شام آئی، جب شام آئی تو دونوں دوست آپس میں ملے، کہنے لگے بھائی لوٹ لی؟ کہاں لوٹ لی؟ کہا چلیے۔ جب گئے تو دیکھا تو دونوں نے پتنگیں گننا شروع کی، میں تب دیکھے پلکے نہ جھپکیں، ایک نے لوٹی تھی 5، ایک نے لوٹی تھی 20۔ جو تعداد کے بیمار ہیں نا، وہ جو تعداد کے بیمار ہیں کوانٹٹی کے، وہ ایسے ہی ہارتے ہیں۔ جو کوالٹی کے مریض، کوانٹٹی کے مریض نہیں ہیں بلکہ کوالٹی کے جوہری ہیں، وہ جیت جاتے ہیں۔ انہوں نے لوٹی تھی 20 اور اس بچے نے لوٹی تھی 5، تو جس نے 20 لوٹی تھی اس نے سینہ تان کے کہا دیکھا میں جیت گیا۔ تو بچے نے مسکرا کے کہا بھیا جیتے تو نہیں، جیتے تو ہم ہی، تم جیت کے بھی ہار گئے۔ کاش کے بعد پہنچ جائے، میں کربلا سمجھا رہا ہوں، توجہ ہے۔ کہا تم جیت کے بھی ہار گئے۔ ہاں ہاں، کوانٹٹی نہیں جیتتی ہے، کوالٹی جیتتی ہے، بھیڑ نہیں جیتتی ہے، ہیرے جیتتے ہیں کہ اگر چراغ بجھا دیا جائے تو چمک پیدا ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ چراغ بجھا دیا جائے تو چمک پیدا ہو جائے۔ بس آخری بات بندی تمام، بچے نے کہا کہ میں جیت گیا، سامنے والے دوست نے کہا بھیا تم جیت کے بھی ہار گئے اور میں ہار کے بھی جیت گیا۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے 20 لوٹی ہے جس میں سے ایک بھی اڑنے والی نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے؟ تم نے 20 لوٹی ہے جس میں سے ایک بھی اڑنے والی نہیں ہے، میں نے 5 لوٹی ہے لیکن 5 اڑنے والی ہے۔ تو زبردستی لے کے نہ آئیے کہ بھیڑ کی بھیڑ جمع ہو جائے، کہ زبان پہ تو حسین حسین ہو اور دل یزید کا جاسوس بنا رہے۔ ارے جملہ کہہ کے گزر گیا، بلکہ 5 آئے، ایسے آئے کہ دل میں بھی لبیک یا حسین ہو، زبان پہ بھی لبیک یا حسین ہو۔
صلوات پڑھی عظمت اہل بیت پر بآواز بلند. دوست بنائیے، دوست، دشمن نہ بنائیے. مولا نے فرمایا اپنے بچوں کو مومن بناؤ، منافق نہ بناؤ، کیونکہ سورہ منافقون قرآن میں موجود ہے. دوست بنو، دوست. اور سنو، یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا اپنے گھروں سے آئے ہیں. ان سے پوچھئے ذرا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے بچہ ہے، خدا کی قسم اسے ٹھیک سے دوڑا دیجئے تو شاید 2-4 قدم پہ چل کے گر جائے گا، لیکن یہاں پہ بیٹھا ہے آ کے. کیوں بیٹھا ہے؟ اس سے پوچھئے گا کیوں آئے ہو؟ اس لیے آئے ہیں تاکہ ایک غریب ماں کو اس کے غریب بیٹے کا پرسہ دے دیں. دوست بنیے، دوست. اور جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، زبانی دوستی کا دعویٰ کرنا اور ہے، لیکن دوستی نبھانا بہت مشکل ہے. معصوم نے فرمایا دوستی کرنا ایسا ہے کہ جیسے مٹی پہ مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا ایسا ہے جیسے پانی پہ پانی لکھنا. تو دوستی کرنا بہت آسان ہے، دوستی نبھانا بہت مشکل ہے. لیکن سوچئے کہ اس دوست کا کیا معیار ہوگا کہ جسے مصیبت کے وقت میں حسین یاد کر رہے ہیں. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. روایت کے 2 فقرے سنیے اور مجلس تمام کروں. میں بات کر رہا ہوں جناب حبیب ابن مظاہر کی. آپ جب کربلائے معلیٰ جائیں گے تو حبیب کہیں اور نہیں ہیں، حبیب مرنے کے بعد بھی اپنے حبیب کے ساتھ ہیں. کیا مرتبہ ہے حبیب آپ کا کہ بچپنے سے آپ اپنے آقا کے ساتھ رہے، اور دوستی کا یہ عالم ہے کہ مرنے کے بعد بھی حسین نے اپنے سے جدا نہ کیا. جائیے کربلا، جب کربلا جائیے گا تو جناب حبیب ابن مظاہر جہاں پہ ہیں، یعنی امام حسین کے ساتھ، آپ دیکھیے گا ایک دم مولا حسین کے پاس ہیں. آپ جائیے جناب حبیب کی زری پر نام لکھ دیجئے. جتنے بھی جاتے ہیں یہاں سے زائرین، سب کے نام جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس رہتے ہیں کہ کون کون زائر ہے کہ جو کربلائے معلیٰ پہنچ رہا ہے. اور یہاں تک کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جب آپ وہاں جائیے تو جناب حبیب کی زری پر اپنا نام لکھ کر آئیے، تو انشاءاللہ اسی سال پھر آپ کو مولا زیارت پہ بلائیں گے. یہ ہے حبیب کا مرتبہ، یہ ہے ایک دوست کا مرتبہ. دوستی کر لینا آسان ہے، اگر آپ کو دوستی دیکھنی ہے تو کربلا سے سیکھیے. روایت ملتی ہے جناب رسول خدا فرماتے ہیں، سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ بچپنا تھا حسین کا، اور میں انہی آنکھوں سے دیکھتا تھا جب حسین گھر سے باہر نکلتے تھے تو حسین کے پیچھے پیچھے ایک بچہ اور چلتا تھا. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں جو بلند ہوں ان پہ اللہ رحمت کا نزول فرمائے. جب پیر امام حسین نکلتے تھے تو ایک بچہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حبیب تھے جو حسین کے پیچھے پیچھے جاتے تھے. جانتے ہو کیا کرتے تھے؟ جناب حبیب بچپنے سے حسین کے عاشق تھے، اور جب امام حسین جاتے تھے جہاں جہاں سے حسین زہرا کا لاڈلا گزرتا تھا، پیچھے سے ایک بچہ یعنی حبیب حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنے سروں پہ ڈال لیتے تھے، اپنے سر پہ ڈالتے تھے، اپنے چہرے پہ ملتے تھے. وہ ہر عشق حسین کہ مصیبت میں امام حسین نے کسی کو یاد نہیں کیا. اگر کسی کو یاد کیا ہے تو وہ حبیب ابن مظاہر ہیں، اور اگر اس کے بعد کسی کو یاد کیا ہے تو وہ آپ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ارباب عزا، آپ اپنے مرتبے کو سمجھیے کہ آپ یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں. جناب حبیب کو یہ خالی نہیں یاد کیا ہے، امام حسین نے آپ کو بھی یاد کیا ہے. کب یاد کیا ہے؟ آپ ذرا کلیجہ تھام کے یہ جملہ سنیے اور مفصل مصائب آپ شب میں سنیے گا، اس لیے کہ لگاتار مجلسیں سلسلے سے ہیں تو میں ایک اشارہ دے کے میں مجلس تمام کروں گا.
صرف حبیب کو نہیں یاد کیا ہے بلکہ اپنے عزاداروں کو بھی یاد کیا ہے. کہا کب یاد کیا ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی انسان کہ جو بیمار ہو جائے اور اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ دیکھو 2 ہی یا 4 دن زندہ رہو گے، تو جب تک وہ انسان زندہ رہتا ہے اپنی بیٹی کو بلاتا ہے، اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، اپنی زوجہ کو بلاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جب تک زندہ ہوں میرے پاس بیٹھے رہنا، پتہ نہیں کب میری موت ہو جائے. پتہ چلا انسان کو جب پتہ چل جائے کہ کل میں مرنے والا ہوں تو اپنے گھر والوں کو بلا کر اس کو دیکھتا ہے. لیکن حسین کو آپ سے کتنی محبت ہے. جب وقت رخصت آیا تو سید سجاد کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بیٹا سید سجاد جب لوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا ہمارے شیعوں سے کہنا کہ وقت رخصت حسین نے تمہیں یاد فرمایا تھا، اور دیکھو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا. سیعلم الذین ظلموا یا منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگارہ 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے رجل فقیہ حبیب بن مظاہر کا واسطہ ہمارے علماء حقہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما. عزیزوں یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، آپ بلند آواز سے آمین کہیے. پروردگارہ بارگاہ اہدیت میں تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں. پروردگارہ ولایت علی اور عزاداری حسین ماتم حسین کے خلاف تحریک چلانے والوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نورانیہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ جو کربلا جا چکے ہیں انہیں آخری سانسوں تک کربلا کی زیارت سے مشرف فرما. پروردگارہ جو کربلا نہیں گئے اسی سال 40 میں انہیں اتباط عالیات کی زیارت سے مشرف فرما. پروردگارہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی امان و انصار میں ہم کو شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.